اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر عرفان الرمضان سیریز کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے آغاز کیا اور ہم نے ذکر کیا کہ حضرت فضیل بن عیاض نہ صرف ایک ولی اللہ، ایک صوفی بزرگ تھے، بلکہ آپ امام حدیث بھی تھے۔ آج آپ ہی کی تعلیمات اور آپ کے افکار کا تذکرہ مزید کریں گے کہ آپ نے حامل قرآن کا مقام و منصب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن دلوں کو اللہ تعالی حامل قرآن بناتا ہے ان کو قرآن کی معرفت، نور، علم اور برکت نصیب ہوتی ہے، اور اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مخلوق، اہل دنیا اور بادشاہوں کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جائے، کیونکہ وہ حامل قرآن ہے اور قرآن کی نعمت اس کے دل میں موجود ہے، لہٰذا اس نعمت عظمیٰ کی موجودگی اسے اہل دنیا سے بے نیاز کر دے۔ بس یہ چاہے کہ ساری خلق اپنی حاجتیں لے کر ان کے دروازے پر آئے، نہ کہ یہ مخلوق کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جائے۔ حامل قرآن قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، قرآن کی دعوت دنیا تک پہنچانے والے، خواہ وہ علماء ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، یا پھر وہ کسی تحریک کے کارکن اور رفقا ہیں جن کے دل کو اللہ جل مجدہ نے قرآن کے فیض سے معمور کر دیا۔ وہ قرآن کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں اور راحتیں نیچ ہیں۔ اور آپ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ کائنات میں اس وقت کوئی چیز ایسی موجود نہیں جو من و عن، لفظ و حرف اور معنی و کمالات کے اعتبار سے، اپنی کامل ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے اس شکل میں ہو جیسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوئی تھی، سوائے دو چیزوں کے، جن میں ایک ہے قرآن اور دوسری حدیث۔ قرآن کی حفاظت خود اللہ جل مجدہ نے کی، حدیث کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کی امت کے آئمہ کے ذریعے فرمایا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجر میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ عظیم ذکر یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہر شخص آقا دو جہاں کا دیدار نہیں کر سکتا، آقا دو جہاں کی آواز کو نہیں سن سکتا، بظاہر صحابہ کرام کی طرح تاجدار کائنات کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، سوائے ان خوش نصیب لوگوں کے جنہیں خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہو، یا کچھ وہ عظیم پہنچے ہوئے جنہیں حالت بیداری میں بھی یہ سعادت نصیب ہو، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ لہٰذا دنیا کے معمولات و معاملات میں غرق رہنے کی بنا پر کوئی ایسی خوش نصیبی دستیاب نہیں کہ آقا دو جہاں کے چہرے کو دیکھ سکیں، آواز کو سن سکیں،
یا کوئی چیز جس کو تاجدار کائنات نے مس کیا تھا اور وہ اس شکل و حیت میں موجود ہو اور ہم اس کو چھو سکیں۔ صرف قرآن مجید ہی ایسی نعمت ہے کہ ایک حرف کے بھی فرق کے بغیر اس کے تمام کلمات، آیات، الفاظ، حرف، اعراب وہی ہیں جو تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں امت محمدی کہ جس طرح تاجدار کائنات نے پڑھا، آج اسی طرح قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ وہی ترکیب و ترتیب ہے جس طرح آقا دو جہاں نے ادا کیے تھے۔ گویا ہم تلاوت قرآن کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھے ہوئے کی نقل کر رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، جسے اس مالک نے لوح محفوظ میں رکھا، پھر بیت العزت پر اتارا اور پھر 23 سال تک جبرائیل کے ذریعے نازل کرتا رہا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ ہوتا رہا، پھر آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے ادا ہوتا رہا۔ گویا کہ یہ وہ چیز ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اسی طرح محفوظ ہے۔ یہ قرآن جس کے سینے، فہم، قلب اور زبان پر آ گیا، بس یہ اسی صورت میں آ گیا جس طرح آقا دو جہاں نے ادا فرمایا تھا۔ اور قرآن محبوب حقیقی کا خط ہے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے نزدیک وہ جو اللہ سے عشق کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید محبوب حقیقی کے خط کی مانند ہے۔ یہ تاجدار کائنات کی طرف اللہ کے خطوط ہیں اور لکھی ہوئی شکل میں تاجدار کائنات نے ہمیں عطا کر دیے۔ بس قرآن اللہ کے مکتوبات، رسائل، کلمات اور پیغامات ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا وظیفہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ جل مجدہ کا کلام، اس کو جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور دنیاوی محبوب کی طرف سے آنے والے خطوط کو عاشق لاتعداد مرتبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ مضمون وہی رہتا ہے، وہی ہوتا ہے، مگر عاشق کو محبوب کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغام کو دیکھنے، پڑھنے، دہرانے سے لذت ملتی ہے۔ بس اگر اس کلام الہی کا معنی و مفہوم نہ بھی آتا ہو، تب بھی پڑھنے والے کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کلام محبوب ہے اور یہ قرآن کی شان ہے، اس لیے کہ اس کی تلاوت کا حکم الگ ہے اور اس کی تعلیم کا حکم الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور جو تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، تلاوت میں سمجھ آئے یا نہ آئے، تلاوت کا اجر و ثواب ہے، اور اس کا علم ہو جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں مزید ثواب ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی جہاں تلاوت کرتے ہیں وہیں اس کو سمجھنے، اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور اسے اپنا معمول بنائیں، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہی ہو۔ سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خواہ آپ ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اسی شان کے پیش نظر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی حاجت دنیا والوں کے پاس لے کر جائے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اہل دنیا اس کے دروازے پر اپنی حاجت لے کر آئے۔ اولیاء اللہ فرمایا کرتے ہیں
کہ بدترین عالم وہ ہے جو طالب بن کر امراء کے دروازے پر پایا جائے، اور بہترین حاکم اور امیر وہ ہے جو علماء اور اہل اللہ کے دروازے پر پایا جائے۔ اہل قرآن کی یہ شان نہیں کہ اہل دنیا کے سامنے طالب اور سائل بنے، بلکہ دنیا کو چاہیے کہ وہ اہل قرآن کے سامنے طالب و سائل بنے، یعنی سوال کرنے والا بنے۔ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی، اگر اس نے قرآن کی دولت کو سمجھ لیا تو کل دنیا اور مافیہ کی حاجت مندی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور قرب خداوندی کا حصول کیسے؟ حضرت فضیل بن عیاض امت مسلمہ کے قلوب و ارواح کو نور الہی سے مزین کرنے کے لیے مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی اہل تصوف اور اہل سلوک، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل ولایت اور اہل اللہ کے ہاں جس نے جو مقام و مرتبہ بھی پایا، اس نے وہ مقام و مرتبہ بہت زیادہ اعمال یعنی نماز روزے کی کثرت سے نہیں پایا، کہ اگر محض کثرت صیام و صلات کسی کو ولایت، مقربیت اور محبوبیت کے اونچے درجے پر پہنچاتی تو خوارج ولایت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتے۔ جب مولا علی شیر خدا کا خوارج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو آپ علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کو خوارج کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا۔ وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آقا دو جہاں کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ آخری زمانے میں خوارج آئیں گے، حروریہ آئیں گے، وہ اس کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی کثرت صلات کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنی زیادہ تلاوت قرآن کریں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے، مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فرمان تاجدار کائنات سے نہ سنا ہوتا تو ہم ان کا ظاہری حال دیکھ کر متزلزل ہو جاتے۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ ان سے لڑائی نہ کی جائے، ہم نے ان جیسا قیام اللیل کرنے والا، طویل قیام و سجود کرنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی ہم نے ان کی ظاہری عبادت گزاری، اعمال، پابندی شریعت کو تو دیکھا، ہم متردد ہو گئے، اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ ہمیں تو وہ اولیاء لگتے تھے، ہم ڈگمگا گئے کہ ہم اتنے عبادت گزار لوگوں سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ اسی لمحے ہمارے ایمان کو تاجدار کائنات کی خبر نے بچا لیا، یعنی فرمان مصطفیٰ نے کہ نیک اعمال قرب خداوندی کے لیے معاون ہے۔ امام سلمی اور قاضی عیاض سے بھی یہی روایت ہے کہ کثرت صوم و صلات اور صرف ظاہری اعمال سے اہل اللہ اور اہل ولایت کے ہاں کوئی اونچے درجے پر نہیں پہنچتا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ احکام ترک ہو جائیں، اعمال صالحہ ترک ہو جائیں۔ اہل اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 7000 ختم قرآن کیے۔ سیدنا حضور غوث پاک نے 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ یہی حال جملہ ائمہ کرام اور اہل ولایت کا رہا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحرگاہی۔ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کے معنی غلط بنا کر اپنی زندگی میں تساہل پیدا کرنے کے لیے ان احکام کا غلط استعمال کرتے ہیں اور عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ جیسا اعمال صالح میں کمر بستہ کوئی نہ تھا،
اولیاء اللہ جیسا قیام اللیل والا کوئی نہ تھا، وہ تو صائم الدہر تھے، اور ان سے بڑھ کر کوئی احکام شریعت کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں، اور یہی یعنی تصوف ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کی کثرت ان کی زندگی میں تھی، اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر تھے، مگر محض ان چیزوں نے ان اولیاء کو ابدال، قطب اور غوث نہیں بنایا، محض ان چیزوں کے سبب وہ مراتب پر نہیں پہنچے تھے۔ فرمایا کہ در حقیقت یہ اعمال ان کے مقام و مرتبے پر پہنچنے میں مددگار ہوئے، مگر اصل سبب ان کو بلند مراتب تک پہنچانے کا یہ تھا، یعنی اولیاء اللہ نے قربت ولایت کے مرتبے، نفس کی سخاوت، سلامتی، یہ صدر اور امت کے لیے سراپا نصیحت بن جانے سے حاصل کیے۔ اعلیٰ مرتبہ ولایت پر فائز کرنے والی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 3 چیزیں اولیاء، غوث، قطبوں، نقبا، ابدالوں، صالحین اور اہل اللہ میں ایسی تھیں جس نے ان کو ان مراتب تک پہنچایا، اور اعمال صالحہ کی کثرت، قیام اللیل، عبادت گزاریاں، اطاعات، یہ تمام مددگار بن گئیں رتبے تک پہنچنے والی 3 چیزیں تھیں۔ فرمایا نمبر 1 نفس کی سخاوت، دلوں کی سلامتی اور سراپائے نصیحت۔ اب نفس کی سخاوت کیا ہے؟ ان کے نفس سخی تھے، وہ جو اللہ کے ولی بن گئے، وہ جو قطبیت اور غوثیت کے مقام پر پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نفوس میں کسی کے لیے کدورت نہ تھی، اگر نہ ملا تب بھی غم نہ کرتے تھے، بھوک، فقر و فاقہ آ گیا تب بھی پریشان نہ ہوتے تھے، صابر و شاکر رہتے تھے، کسی نے تکلیف پہنچائی تو رد عمل کے طور پر انتقام نہ لیتے تھے، کسی نے گالی دے دی تو اس کے لیے بغض و عناد نہ رکھتے تھے، دشمن سے بھی انتقام نہ لیتے تھے، برائی کرنے والے سے اچھائی کرتے، اپنی اور پرائی کے ساتھ بھلائی کرتے، ان کے دل کسی کے لیے تنگ نہ تھے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، عناد، عداوت سے پاک تھے، ان کے نفوس میں دریاؤں اور سمندروں سے بھی زیادہ سخاوت تھی۔ نفس کی اس سخاوت نے انہیں اس مرتبے تک پہنچایا کہ اللہ جل مجدہ نے انہیں اپنی قدرت، اپنی قربت عطا کی اور اپنے محبوبوں میں شامل کر لیا۔ پھر دوسری چیز کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے دلوں کی سلامتی، یعنی ان کے دلوں کی سلامتی نے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ ان کے دلوں میں تکبر نہ تھا، میں نہ تھی، کوئی نیچے بٹھا دیتا تو بھی دل تنگ نہ ہوتا، اگر کوئی اوپر بٹھاتا، زیادہ عزت دیتا تو بھی دل خوش نہ ہوتا، کوئی ادب کر لیتا تو دل پھولتا نہ تھا، کوئی بے ادبی و گستاخی کر لیتا تو دل رنجیدہ نہ ہوتا۔ ان کے دل اتنے سلیم تھے کہ وہ کسی کے عمل کی پرواہ نہ کرتے تھے، دنیا کے حالات اور لوگوں کا برتاؤ ان کے دلوں کو متغیر نہ کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے دلوں کی سلامتی اللہ رب العزت سے تعلق میں تھی، نہ کہ اس دنیا کے ساتھ تعلق میں۔ اور پھر تیسری چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سراپائے نصیحت، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا تیسرا سبب ان کا امت کے لیے سراپائے نصیحت ہونا تھا۔ وہ امت کو ہر وقت خیر کی دعوت دیتے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دین کے فروغ و اشاعت، اقامت، ابلاغ، استحکام اور آقا دو جہاں کی امت کی بہتری کے لیے آپ کا سفر کرنا، تکالیف اٹھانا، بھاگ دوڑ کرنا، ہر ایک کے پاس جانا، لوگوں کی پیشانیوں کے شکن برداشت کرنا، ان کے ناروا رویہ پر مسکرانا، دین کی خدمت کا جذبہ لے کر مارا پھرنا، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ امر خیر
کے لیے تک و دو کرنا 100 سال تک رات کے نوافل پڑھنے سے بہتر ہے اور عمر بھر کے روزوں سے بہتر ہے کہ امت کے لیے سراپائے نصیحت ہو جانا سنت انبیاء ہے۔ یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ جل مجدہ نے اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجا۔ اس عظیم مقصد کے لیے انبیاء اور رسل پر ظلم ہوئے مگر ان کی پیشانیوں پر شکر نہ آئے، انہیں چیرا گیا، لیکن انہوں نے یہ کام امت کی نصیحت کا، خیر کا، دین کی دعوت کا نہیں چھوڑا۔ بعض انبیاء کے ہاتھ کاٹے گئے مگر اس عمل کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ذلت آمیز انداز سے گلیوں میں پھرایا گیا، کوڑے مارے گئے مگر انہوں نے یہ امت کی خیر بھلائی کا کام نہ چھوڑا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیجا گیا مگر انہوں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، جیل بھیجا گیا مگر انہوں نے اس دین کے کام پر استقامت کا مظاہرہ کیا کہ گویا تمام اہل اللہ آئمہ قیام اللیل بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، اعمال صالحہ کے پابند بھی تھے، عبادت کی کثرت بھی تھی۔ یہ حق ہے مگر جو جتنا اونچا پہنچا وہ ان کے سبب سے نہیں بلکہ وہ سخائے نفس سے پہنچا، وہ دل کی سلامتی سے پہنچا، وہ امت کے لیے سراپائی نصیحت ہونے کے باعث اس مقام مرتبہ کو پہنچا۔ اور اہل بیت و اکرام کی سخاوت کا حال ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں جو سخت بخیل ہے وہ کبھی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سخاوت نفس یہ ہے کہ کچھ ہو تب بھی راہ خدا میں دو اور نہ ہو تب بھی دو۔ سخاوت نفس کے حامل لوگ تو قرآن کی اس آیت کے مستحق ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا اور وہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود احساراً محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور یہاں ذکر بالخصوص تاجدار کائنات کے گھرانے اہل بیت کا ہے۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں، سورہ دہر میں ہی ذکر کیا کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت کو پس پشت ڈھال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں اور پھر بھی احسان نہیں جتلاتے بلکہ کہتے ہیں یہ مولا کی رضا کے لیے ہے۔ اور فرمایا اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب نہیں پاتے جو ان کو دیا جاتا ہے اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہیں۔ بنیادی طور پر جو سورہ دہر کی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں حسنین کریمین کا ذکر ہے، مولا علی شیر خدا کا ذکر ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا علی شیر خدا، فاطمہ اور فضہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ، آپ سب حسن و حسین کی صحت یابی کے لیے نظر مانیں اور روزے رکھیں۔ نظر مانی اور سب نے روزے رکھے۔ تینوں دن افطار کے وقت سائل آ گیا، ان احباب نے روٹیاں اس سائل کو دے دیں اور خود پانی سے افطار کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں میں بھی ہلکے پڑ گئے ہیں۔ گھر آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں بھی ہلکے پڑ گئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کر دیا کہ سائل کو کھانا دینے کی وجہ سے پانی سے روزے افطار کیے، اس بنا پر ہی صورتحال ہے۔ بس اللہ جل مجدہ کا کلام آ گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے
سخاوت نفس اور سلامت صدر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے، اور یہ سخاوت نفس ہے کہ کھلا بھی دیا اور کہا کہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، شکریہ کے لیے نہیں کھلایا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر نیکی کے تصور کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سورہ بقرہ فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کروانے پر خرچ کرے۔ حقداروں کو مال دینا خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ خود فاقہ کرنا پڑے، یہ صرف سخاوت ہے، بلکہ بھوک برداشت کرتے ہوئے حقداروں کو دینا اور پھر یہ کہنا کہ ہم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، گویا ہم کسی شکریہ کے طلبگار نہیں، یہ سخاوت نفس ہے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام یہاں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں لیکن شکریہ کی طلب رکھتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ہماری احسان مندی میں گزارے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھلائی کر کے بدلے اور اس کی طرف سے شکر گزاری کی توقع کرے تو یہ بخل میں سے ہے، اور جو بھلائی کرے اور بھول جائے تو یہ سخاوت میں سے ہے۔ اور پھر جو یہ کہے کہ لوجہ للہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، تو یہ سینے کی سلامتی، یہ دل کی سلامتی ہے۔ اہل بیت کا 3 دن تک سائل کو کھانا دینے کے عوض اللہ نے ان کا ذکر سورہ دہر میں فرمایا اور انہیں جنت عطا کی۔ معزز سامعات، اب اگر اہل بیت کا عمل دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ 3 دن تک سائل کو کھانا دیا اور اس کی جزا یہ ملی کہ اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اللہ کی جنت تو 3 دن کے کھانا دینے کا اجر ہے، اور عمر بھر کے اعمال کا صلہ یہ دیا کہ جس کو چاہو گے جنت بانٹتے رہنا۔ بس پتہ یہ چلا کہ یہ درجے سخاوت النفس اور دل کی سلامتی کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں۔ اب نصیحت اور صبر کا باہمی تعلق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بندہ امت کی نصیحت کے راہ پر چلتا ہے، اس راستے کو اپناتا ہے، تو پھر اسے صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مشن ہے۔ علماء کرام دین کے احیاء، تاجدار کائنات سلام اللہ علیہ کے دین کے فروغ، اشاعت، اقامت کے مشن پر ہیں، اور منہاج القرآن کے کارکنان یہ سب اس مشن پر ہیں، اشاعت دین مصطفیٰ کے مشن پر ہیں، آقا دو جہاں کی نوکری پر ہیں اور امت کی نصیحت پر ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ جب ہم دین کے کام میں آتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں تکالیف آئیں گی۔ بس ان اعمال سے درجے ملتے ہیں، 1000 تکالیف، مصائب، مشکلات اور رکاوٹیں ہوں، پھر بھی امت کے نصیحت، امت کی دین کی خدمت، امت کی نصیحت کے کام کو جاری رکھنا، دعوت، فروغ خیر کے کام کو جاری رکھنا، اور اس معمولی کام کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عبادات جیسا صلہ عطا کیا کہ یہ بڑی بڑی عبادتوں سے بھی بڑی عبادت ہے
کہ آقا دو جہاں کے دین کی خدمت کی جائے، عمل کیا جائے اور اس دین کو آگے پھیلایا جائے۔ امام احمد بن حنبل کو امت کی نصیحت کے کام سر انجام دینے پر کوڑے مارے گئے، خیر کے اعلان اور خیر کی دعوت پر ظلم ڈھایا گیا، اور ان کا اس کا اجر کیا ملا کہ امام صاحبی اور امام ابن جوزی نے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ بعد از خواب میں ملاقات ہوئی، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا اور جنت عطا کر دی، اور مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ احمد بن حنبل تو نے میری وجہ سے مار کھائی تھی؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، ہاں اللہ، ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل اور میرے درمیان پردے ختم کر دو، اور فرمایا کہ احمد بن حنبل میرا دیدار کرے۔ بس میں نے خوب جی بھر کر اللہ رب العزت کا اس حال کے مطابق دیدار کیا۔ معزز سامعات، سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ درجے نماز روزے کی کثرت کے ساتھ نہیں ملتے کہ وہ انسان سے پوچھے کہ تم نے یہ مار میرے لیے کھائی تھی، یہ تکالیف میرے لیے برداشت کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ درجے سخاوت نفس، دل کی سلامتی اور دین کی خدمت کے صلے میں ملتے ہیں۔ ایک اور خواب جسے علامہ صاحبی امام ابن جوزی نے روایت کیا کہ امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد جو کہ خود ایک محدث تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ 3 آدمی ہیں، ان میں سے ایک جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور اس کو یہ اذن و اختیار دیا گیا کہ ہر آنے والے کو دیکھے، پہچانے، اور جس کو چاہے جنت میں داخل ہونے دے اور جس کو چاہے واپس کر دے۔ دوسرا شخص فرماتے ہیں کہ اس حال میں ہے کہ جنت میں دسترخوان لگا ہے جس میں جنت کی نعمتیں موجود ہیں، اور ملائکہ عزت و تکریم کے ساتھ اس دسترخوان سے اس شخص کو کھلا اور پلا رہے ہیں۔ تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ وسط جنت میں ہے، کھڑا ہے، عرش کی جانب متوجہ ہو کر اللہ کا چہرہ بلا حجاب مسلسل تکتا جا رہا ہے۔ اس محدث نے خواب میں کسی فرشتے سے پوچھا کہ یہ تینوں اشخاص کون ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ جو دروازے پر کھڑا ہے، جس کو چاہتا ہے اندر بلاتا ہے جنت میں، اور جس کو چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے، یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ درجہ ان کو کیوں ملا؟ محدث نے سوال کیا تو جواب ملا، اس لیے کہ آقا دو جہاں کے دین کے فروغ اور امت کی نصیحت کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ جو لذت تاجدار کائنات کے دین کی راہوں میں تکلیف میں ہے، وہ کسی اور شے میں نہیں۔ آقا دو جہاں کے دین کے لیے تکالیف اٹھانے سے جو درجے ملتے ہیں وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملتے۔ گویا رب نے دکھا دیا کہ اس وقت امام احمد بن حنبل کے خلاف کثرت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، حاکم وقت سے کوڑے لگوائے گئے، جیل بھجوایا گیا، اور جنت کے دروازے پر اس لیے کھڑا کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس کو آپ سمجھیں کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، اس کو آنے دیں، اور جس کو نہ سمجھیں اس کو واپس بھیج دیں، یہ آپ کی ثواب دید پر ہے۔ فرشتے نے کہا کہ دوسرا شخص جس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور فرشتے اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، اور وہ شخص اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہی نہیں، وہ بشر الحافی ہیں جو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ معزز سامعات، یہ وہ صوفی بزرگ ولی اللہ تھے کہ ان کی ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی ہمشیرہ کا حال سنیے، جس سے ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بہن ایک روز امام احمد بن حنبل کی خدمت میں آئیں۔ ایک
پردہ در خاتون، اور آ کر پوچھا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چراغ کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں اور پھر اسے بیچ کر گھر کا گزر بسر کرتی ہوں۔ کبھی کبھی میرے گھر کے قریب سے بادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہیں، اس میں بڑی بڑی قندیلیں روشن ہوتی ہیں جس سے ارد گرد کا پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اور یہ سواریاں دیر تک گزرتی رہتی ہیں۔ یہ روشنی میرے گھر کی چھت پر بھی آتی ہے، اس دوران میں بھی سود کاٹتی رہتی ہوں، اور ان کی روشنیوں کی وجہ سے اس وقت زیادہ سود کاٹا جاتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت میں جو سود کاٹتی ہوں کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے جب یہ مسئلہ سنا تو کانپ کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ مسئلے کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ آپ ہیں کون، اپنا تعارف کروائیے کہ جن کا تقویٰ اور ورع کا یہ عالم ہے۔ ان خاتون نے جواب دیا کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے اور فرمانے لگے کہ یہ سوال بشر الحافی کی بہن ہی کا حق ہے، ان کے سوا کوئی اور یہ سوال نہیں پوچھ سکتا۔ گویا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بشر الحافی میری وجہ سے تم دنیا میں بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے دسترخواں پر فرشتوں کے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں پلاؤں۔ فرشتے نے کہا کہ وہ تیسرا شخص جس کی نگاہ عرش پر ہے اور پردے ہٹا دیے گئے اور جس نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا اور اسے جنت کی حور و قصور اور کسی شے کی پرواہ نہیں، وہ معروف قرحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کو یہ صلہ کیسے ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی میں جو عمل کیا، کسی عمل اور کسی اجر کا بدلہ نہیں چاہا، کسی عمل کا بدلہ نہیں مانگا سوائے اللہ کے دیدار کے۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے معروف قرحی رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے دیدار کے سوا کچھ نہیں چاہتا تھا، بس آج جی بھر کر میرا دیدار کر۔ اب اس واقعے کے اندر 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اور پھر پوری زندگی اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے اعمال کرنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر تکالیف اٹھانا۔ معزز سامعات، آج کے اس سیشن کا اختتام ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ ان الفاظ پر کہ وہ لوگ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ سارے عوامل ضروری ہیں اور ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے بہت کچھ فرائض میں سے شامل ہیں، لیکن اللہ جل مجدہ کے ہاں خاص مقام کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ امت کی نصیحت، سخاوت نفس اور دل کی سلامتی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ سو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی اپنے انہی مقرب بندوں میں کریں، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی نوکری، امت کی بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ تھرسڈے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسی وقت کے مطابق۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔